सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। आज की कुछ लेटेस्ट हैपनिंग है उस पर हम बात करेंगे। कुछ सोशल मीडिया पर चीज़ें हैं जो कि बहुत ही हॉट चल रही हैं, लेकिन उसमें सच क्या है झूठ क्या है, इसकी इनसाइट्स पर बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, रिकवर हो रहा है, लेकिन रिकवरी के बाद लेकिन ये है कि वीकनेस भी हो रही है। वीकनेस भी हो रही है। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत दें, हमारी यही दुआ है। अच्छा, सबसे पहले चीज़ शंताना गुलजार के हवाले से मैं करना चाहूँगी। वो ये कहती हैं कि जो भी हमने दाइश को का जो कमांडर हवाले किया है अमेरिका के, वो कोई बावर्ची है जी? वो कोई बावर्ची है? ये किसने बोला है? शंताना गुलजार ने? जी जी, ये वही है जिन्होंने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हाँ जी, ये वही खातून है ना? पीटीआई की। ओके, तो जिस खातून की सोच इतनी कम है, देखिए वैसे वो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, बड़ी सुलझी हुई बात करती हैं, लेकिन तमाम की तमाम बातों के हर कुछ अरसे बाद वो ऐसी बात करती हैं जिससे उनका जो उन्होंने द्वारा गेन की होती है स्पेस, वो दिल करता है कि उस स्पेस को ख़त्म होना चाहिए। बंदा दिल से दुआ करेगी कि उस स्पेस ख़त्म होनी चाहिए। ये ऐसी बात कर देती है ये खातून। अच्छा। जैसे पहले इसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। क्या पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, जिस पे हमारे बाप दादा हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, ठीक है, जो इस्लाम के नाम पर माज़ वजूद में आया है, उससे ज़्यादा अहम है इमरान खान। ये इस खातून के अल्फाज हैं। और अब इस मतलब कह रही है जी कि दाइश का जो है कुक पकड़कर दे दिया हमने अमेरिका को। अमेरिका वाले को बच्चे हैं, दुनिया के ऊपर रूल कर रहा है अमेरिका एक अरसे से, वर्ल्ड सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसने दुनिया में बिजनेस किया हुआ है। एलन मस्क उसका टीम मेंबर है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जो एक्स का मालिक है जो टेस्ला का मालिक है। जी बिल्कुल। नहीं, वो तो बिल्कुल मासूम है, वो तो बेवकूफ बन गए। समझदार तो ये शंताना गुलजार है। ऐसे ही तो उन्होंने खड़े होकर कांग्रेस में तारीफ नहीं ना की। हाँ जी, तो अब बात ये है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कहना नहीं चाहिए। वो बंदा कहता है कि जी होश में हो, नशे में तो नहीं हो। अब ये खातून है, रमजान का महीना, मैं क्या पूछूं कि मैडम होश में है आप कि नशे में तो नहीं है? मतलब ये कह सकता हूँ ना, इस बात पर ये सवाल हो सकता है ना। नशा खाली शराब का नहीं होता, नशा को ऐसी गोली खा ली हो जिससे खमर आ जाए दिमाग में, या दिमाग खराब हो जाए, या किसी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जनाब अमेरिका को पाकिस्तान ने बेवकूफ़ बना लिया। अच्छा। ठीक है, देखें आपके काउंटर टेररिज्म का ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी, बहुत बड़ी कामयाबी है। और उनका जो जिसने उसको कमांड किया एक 1 स्टार लेवल के शख्स था, ठीक है, नाम भी मेरे पास है जिन्होंने उनको पकड़ा है। अच्छा। हाँ, नाम अब मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए, वो ऑफिशियली ICPR दे। ओके। बट वाज द ब्रिगेडियर जिन्होंने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया, और काउंटर जो सिटी है ना, काउंटर टेररिज्म उन्होंने किया है, ISI ने। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो PTI की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव दिया जा रहा है, उस पर भी बहुत से सवालात हैं जो इस वक्त कुछ मैं चाहूँगी कि हम आपस में डिस्कस भी करें। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाने की करते हैं, PTI की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव नहीं दिया जा रहा। PTI प्रोजेक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल है। असल बात तो ये कर रही है, लेकिन वो रोल ना होने की वजह से तकलीफ उनको इस बात की है। PTI को देखो, छोड़ो उस क्वेश्चन को, आपने जो तैयार किया है छोड़ो क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम ये है कि पहले जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, जब अपनी हुकूमत थी, तो अब कहते थे जी वन पेज प्राउडली इसको प्रेजेंट करते थे। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है, ये बात की थी उन्होंने। अच्छा, कौम के बाप के बाद जनाब फिर अब आर्मी चीफ के ऊपर जनाब इन्होंने जहर घुलना शुरू कर दी है। अब दुनिया में ये शोर मचाते हैं कि जी आर्मी जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रही है, सियासत में मुदाखलत कर रही है। लेकिन तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ ये है कि सियासत में आर्मी मुदाखलत क्यों नहीं कर रही। पहले की तरह हमारी हुकूमत जिस तरह चला रही थी उस तरह अब हमें सहूलतकारी क्यों नहीं फराहम कर रही। तकलीफ इस बात की है, तकलीफ इस बात की है कि दोबारा आए, हमें कंधा दे और हमें उठाकर जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में जाकर बैठाए।
یہ کیوں غیر سیاسی ہو جا رہی ہے؟ فوج کی جانب سے کئی دفعہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کا نہیں، ہم پاکستان کی فوج ہے. جب فوج پاکستان کی ہے تو آپ بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی بنے نا، پاکستان مخالف پولیٹیکل پارٹی نہ بنے. پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے، یہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو پاکستان کی سیاسی جماعت کہتے ہیں. تو ایسے نہیں ہوگا. آپ اگر پاکستانی جماعت ہیں تو آپ کے لیے سب سے پہلے نیشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے، پاکستان کی عزت، پاکستان کا وقار آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. لیکن یہ پاکستان کی تزییق کرانا چاہتے ہیں، بدنامی کرانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹ کے سارے. یہ بات ہے. اچھا، جو آئین اور آئینی مسائل کی وہ انڈیکیٹ کریں کہ سسٹم میں یہ خامیاں ہیں، وہ کس حد تک آپ کو جائز لگتا ہے؟ کون سا مسائل انہوں نے بتایا ہے؟ خامیاں پی ٹی آئی میں آئین اور آئین سے سسٹم سے ریلیٹڈ کر رہی ہیں نا. آج جو عدالتیں ہیں وہ تو زیادہ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد امپاورڈ ہو گئی ہیں. سسٹم اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ہی ترمیم لائی گئی تھی. لیکن جو پی ٹی آئی جس طرف نشاندہی کری میں چاہتی ہوں اس پہ آپ اپنا بتائیں. میں بتاتا ہوں. دیکھو بات یہ ہے نوشین کے تحریک انصاف جو ہے نا، ان کو وہ عدلیہ چاہیے جو عمران دار ہو. انفارچونیٹلی ہماری جو جوڈیشری ہے اس نے جوڈیشل ایکٹیویزم کی تاریخیں رقم کی ہیں. تاریخ نہیں، تاریخیں، کئی تاریخیں رقم کی ہوئی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیشہ انہوں نے طاقتور کا ساتھ دیا یا انفلوئنسر کا ساتھ دیا، لیکن پھر ایک ہینڈسم آیا، پھر انہوں نے ملکی مفاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. ہر چیز کو چھوڑ کر وہ ہینڈسم کے پیچھے چل پڑے، کیونکہ ان کی فیملیز نے، آپ نے آڈیو نوٹ سنا تھا جی؟ نہیں میں نے نہیں سنا. بندیال صاحب کی ساس کا، نہیں، عمر تا بندیال صاحب کی ساس کا ایک آڈیو نوٹ آیا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کم بخت یہ مارشلہ بھی نہیں لگاتے. یعنی ان کے لیے مارشلہ لگنا ملک میں قابل قبول تھا کہ عمران خان کے اقتدار سے ہٹے لیکن مسلم لیگ نواز یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہ آئے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے منیب اختر جو کہ سٹنگ جج ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کے، اس کو میں نے میسج بھیجا تو آگے سے اس نے اسمائلی ایموجی بھیج دیا. ٹھیک ہے، تو لوگ اتنی دعائیں دے رہے ہیں عمر فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی بات ہے. تو یہ میری بات سنو، اس ملک میں جس طرح کی عدالتیں ماضی میں سہولت کاری پرووائڈ کرتی رہی ہیں، ہماری سپریم کورٹ سے لے کر باقی کورٹس تک عمران خان کو، کہ آئے بغیر درجنوں ضمانتیں ان کو دے دی گئی. پھر جناب ان کے باہر جا کر گاڑی میں حاضری لگوائی جاتی تھی. تو یہ سہولت کاری جو ہے نا وہ اب ملنا بند ہوئی ہے. تو اب عدالتیں جو ہے نا وہ غلام ہو گئی ہیں. جو پہلے آپ کو تھوک کے حساب سے دیتی تھی ضمانتیں، جو تھوک کے حساب سے آپ کا جناب ہر قسم کی آپ کو سہولت کاری ملتی، جب آپ گرفتار ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ کنسیڈر کیا جائے کہ یہ بندہ گرفتار نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کہ غیر قانونی طریقے سے ہائی کورٹ سے جو بندہ گرفتار ہوا بقول ان کے کہ جی ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا تو نیب کے پاس یا کسی ادارے کے پاس گرفتاری کا حق نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے غیر قانونی اختیار کیا ہے ہائی کورٹ کے احاطے سے. اور جب سپریم کورٹ میں وہی عمر تا بندیال صاحب کے سامنے B4U والا جو بندہ گرفتار ہوا تھا اس کو انہوں نے کہا تھا کہ you have to apply bail post arrest. Bail before arrest کا مقصد فوت ہو گیا، اب it's a past and closed transaction. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات سنتے ہیں. ایک ہی واقعہ ہے، سپریم کورٹ کے احاطے سے جو بندہ گرفتار ہوا تھا عمر تا بندیال صاحب نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ اب وہ گرفتار ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب ان کی بیل پوسٹ اریسٹ دائر کی جائے. کس کو کہا تھا؟ سردار لطیف کھوسا صاحب کو. ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کی باری جب آئی تو جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب اس گرفتاری کو تصور کیا جائے کہ کبھی وہ گرفتار ہی نہیں ہوئے، حالانکہ ان کو گرفتاری ان کی ہائی کورٹ سے ہوئی تھی. اور جو B4U والا مالک تھا، B4U انویسٹمنٹ والا مالک گرفتار ہوا تھا سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا تھا کہ اب آپ بیل پوسٹ سے. تو یہ ہماری عدالتیں سہولت کاری فراہم کرتی رہی ہیں عمران خان کو. پھر آپ کو یہ یاد ہے کہ 25 مئی کو جب عمران خان صاحب آ رہے تھے، جب انہوں نے خود اسد عمر صاحب نے لکھ کر دیا تھا تحریری طور پر کہ وہ G9 اور H9 کے درمیان یعنی پشاور موڑ سے آگے وہاں سے آگے نہیں آنا انہوں نے. تو پھر عمران خان صاحب کہاں پہنچے؟ یہ سینٹورس کے باہر. اس ساری گرین بیلٹ کو انہوں نے آگے لگائی تھی. لیکن کیا کہا ان کا؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو عمران خان صاحب ہے فون بند تھے تو ان کو شاید پیغام نہ پہنچا ہو، تو وہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ نہیں چلائی انہوں نے. تو جب اس قسم کی سہولت کاری ہو اس ملک کے اندر تو پھر آپ کو اس قسم کی عدلیہ چاہیے نا. تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد
اس میں خالی 2 حصے ہیں. ایک عدلیہ بالکل بااختیار ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بنا ہے اس میں, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو آئین پاکستان کے اندر ترامیم کی تھی, جو ترامیم کرنے کا ایک فیشن نکال لیا تھا عدالتوں نے, اختیار نہیں ہے ان کا. یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ ہے, آئین پاکستان کے ماتحت ہے, آئین میں ترمیم کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے. لیکن زور زبردستی سے آئینی ترمیم جو شروع کی ہوئی تھی اس رستے کا وہ رستہ بند کر دی ہے پارلیمنٹ نے خود. اور پارلیمنٹ نے اپنی سپریمیسی دکھائی کہ پارلیمنٹ کریٹر ہے, پارلیمنٹ کریٹر ہے کانسٹیٹیوشن کا بھی, اور پارلیمنٹ کریٹر ہے سپریم کورٹ کا بھی. پارلیمنٹ سپریم ہے, اور پارلیمنٹ نے اپنی بالادستی کی اور اپنی انکروچ سپیس کو واپس ریکلیم کیا, اور بہت ٹھیک کیا ہے. اس بات کو پی ٹی آئی کو تو زیادہ جمہوری ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے اوپر, لیکن یہ پھر اس طرف جاتے ہیں کہ جی وہ منیب اختر صاحب کے پاس جو باتیں تھی جس قسم کی سہولت کاری مل رہی تھی, یا جو ہمیں مرتضیٰ بندیال صاحب کی طرف سے سہولت کاری مل رہی تھی, یا اعجاز الحسن صاحب کی طرف سے جو سہولت کاری مل رہی تھی, ہمیں وہ واپس چاہیے. اچھا حسن, اب لاسٹ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو ٹویٹر پر قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی ایک کوئی ویڈیو چل رہی ہے, یا بس ایک ان کا کوئی وہ چیزیں نیریٹو اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کی دشمنی عمران خان سے ان کی کوئی ذاتی نہیں تھی. یہ دیکھا ہے آپ نے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میری بات نہیں ہوئی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ایک ٹیکسٹ بک جج تھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ جیسا اچھا جج آپ کو دوبارہ نہیں ملنا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں نے دیکھا کوئی 1-2 موقعوں کے اوپر تھوڑے سے ٹرول سے انڈر پریشر آئے ہیں, بٹ آئی اسٹل لو ہم, آئی ریسپیکٹ ہم مور دین اینی ون. بالکل میں ان کو دل سے عزت کرتا ہوں. اور قاضی صاحب کو میں نے ایک دن کہا تھا کہ جی آپ نے مجھے وقت دینا ہے, تو وہ قاضی صاحب کو ابھی پیغام نہیں دے رہا ہوں. قاضی صاحب ایک وعدہ تھا, آپ نے کہا تھا میں نے اپنے پاس رکھ لیا امانت کے طور پر, جب میرا دل چاہے گا میں اس کو استعمال کر لوں گا, تو وہ وقت آپ نے مجھے دینا ہے. تو بالکل قاضی صاحب کی جو ہے دل سے رسپیکٹ ہے جی. ہی ہیز سرو پاکستان کی خدمت کی ہے انہوں نے, اور ایک اچھے انسان ہیں, ایک اچھے جج ہیں, اور ایک اچھے دوست ہیں. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.